اور پھر ان کے بعد ان کے خلیفاؤں کو یہ ذمہ داری دی، تو یہ اللہ والے بھی ہے۔ اور دوسرے ٹائپ کی پیری مریدی بھی آج کے زمانے میں مارکیٹ میں چلتی ہے کہ کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں نہ ان کو تقویٰ پتہ ہوتا ہے، نہ نماز پتہ ہوتی ہے، نہ دین پتہ ہوتا ہے، وہ پورے اہتمام سے جو ہے کھرپا مارتے ہیں رگڑ کے، وہ بھی جلیٹ کا، تاکہ جو ہے کچھ بھی کسر باقی نہ رہے چہرے کے اندر۔ تو ایسے بھی پیر موجود ہے، نہ ان کو داڑھی پتہ ہے، نہ ٹوپی پتہ ہے، نہ نماز پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ لوگ ان کو بھی پیر سمجھ کے ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صرف مرد بیعت نہیں کرتے ہیں، عورتوں کی بھی ایسے جھنڈ کیا جھنڈ ان کے پاس میں جاتے ہیں، جیسے پولے کے پروگرام میں شرکت کرنے کو بیلا کیسے جاتے پولے میں مقابلے کے واسطے میں، یہ پورے جھنڈ کیا جھنڈ بیلوں کے کیسے سج دھج کے سینگوں کو چمکی گمکی کلر گلر لگا کے پھگے اگے لگا کے جو ہے لے کے جاتے لوگ، ایسی عورتیں بھی جو ہے سج دھج کے ایسے جھنڈ کیا جھنڈ ایسے پیروں کے پاس جاتے، بولے کائے کو بیعت کرنے کے واسطے میں۔ اور وہ پیر صاحب عورتوں سے پردے بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف یہ اللہ والے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ جن اللہ والوں کی ماں بہنیں جو تھی، جنہوں نے ان کی تعلیم کی تربیت کی، وہ ماں بہنوں کے پردے کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ ان کے محرموں کے علاوہ پوری زندگی میں ان کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ یہ ماں بہنیں ایسی ہوتی تھی۔ اور یہ پیر، یہ اللہ والے بھی ایسے ہوتے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کبھی کسی نامحرم عورت کے اوپر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنے وقت کے ایسے ولی ہوتے تھے۔ اور یہ ہمارے زمانے میں بھی جو پیر لوگ ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس عورتوں کی ایسی پوری جترا بھری ہوئی رہتی ان کے چاروں طرف سے، بیٹھے ہوئے ہیں پورے جھنڈ کیا جھنڈ اور بیعت کر رہے ہیں، وہ بھی کیسا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ پیر صاحب کو اگر بولے ارے پیر صاحب اسلام کے اندر پردہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، نہیں بولے پردہ خالی دل کا ہوتا ہے، بولے آنکھوں کا کائے کا پردہ؟ او ہو ماشاء اللہ، یعنی اپنے وقت کے نبی نے آنکھوں کا پردہ کیا، صحابہ نے آنکھوں کا پردہ کیا، تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء اللہ نے اپنی آنکھوں کا پردہ کیا، اور اب یہ 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہوئے پیر صاحب ہے یہ دل کا پردہ کرتے ہیں، یہ آنکھوں کا پردہ نہیں کرتے۔ بولے اللہ معاف کرے، ہمارے زمانے میں ایسے پیر لوگ موجود ہیں، اور ایسے بھی ہے، اور لوگ ان کو ولی سمجھتے۔ اب میرے کو وہ گاؤں کا نام نہیں معلوم ہے، عثمان آباد ضلع میں کوئی تو بھی گاؤں ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پیر ہے بولتے، لوگ دور دور سے اس کے پاس میں جاتے۔ اب میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے اندر بات کیا ایک مسجد میں، تو جمعے کی نماز کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس، میں نے ایسی اللہ والوں کے قصے سنایا 2-4۔ میں بولا اللہ والے ایسے ہوتے تھے، اللہ والے جو ہے ایسے تقوی والے ہوتے تھے، وہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو وہ میرے پاس میں آئے اور آ کے بولنے لگے کہ بولے مولانا ایک اللہ والے کا تم نے ذکر نہیں کرے۔ بولے میں بولا کس کا ذکر نہیں کرا؟ نہیں بولے اس کا مطلب تم کو معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں کچھ بھی۔ میں بولا نہیں معلوم ہے، کون سے اللہ والے ہیں؟ بولے وہ زندہ ولی ہے۔ میں بولا زندہ ولی ہے مطلب مر گئے کہ ابھی ہے؟ نہیں ابھی ہے۔ بولے وہ فلانے گاؤں کے اندر ہے، اور ان کے ولایت کا مقام ایسا ہے، بولے ان کو 20 سال سے کسی نے بازار میں نہیں دیکھا، بولے ایسا جاتے ہوئے آتے ہوئے روڈ سے، اور ان کو اتنے سال سے کسی نے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کو اتنے سال سے کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں بولا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا کسی نے؟ وہ خاموش بیٹھ گئے۔ ارے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میں بولا کسی نے؟ بولے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں بولا پھر کون سا پیر وہ؟ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ میں بولا نہیں بولے وہ بولتے کہ داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، بولے اللہ تعالیٰ سے ان کا بہت گہرا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، دونوں میں پہلے سے ٹائی اپ ہو گئے ہوا ہے۔ بولے ہاں جیسے اپنے کمپنیوں میں ٹائی اپ رہتا نا، ہیرو اور ہونڈا دونوں ملا کے ہیرو ہونڈا بنتی، ویسا بولے اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا ٹائی اپ ہے، بولے ان کا، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بولے اللہ میں نے ان کو سب دنیا میں معاف کر دیے ہوا ہے، ان کو داڑھی معاف ہے، ان کو ٹوپی معاف ہے، ان کو نماز معاف ہے، ان کو روزے معاف ہے، ان کو عورتوں سے پردہ معاف ہے، سب معاف ہے۔ میں نے بولا ماشاءاللہ اچھے پیر ہے یہ، کہ وقت کا جو نبی تھا وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے،
چلا نہیں جا رہا پیروں سے، دو صحابہ جو ہے ان کو بلا کے ان دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں میں طاقت نہیں ہے پھر بھی رگڑتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں، نماز کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو کھڑے رہ کے آپ نے آدھی نماز پڑھی اور پھر بیٹھ کے آدھی نماز مکمل کی، لیکن مسجد میں جا کے نماز کو پورا کیا۔ وہ وقت کے نبی کے اوپر اللہ نے نماز معاف نہیں کی، یہ اچھا ہے، میں بولا نبی سے بھی زیادہ 2 قدم آگے کون سا پیر ہے تمہارا، اور یہ تو نبی سے بھی اونچے درجے کا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کو نماز بھی معاف ہے۔ اور نبی کے بیٹیوں پہ پردہ فرض ہو رہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، حضور کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے کہو۔ وہ نبی کے بیوی اور بیٹیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے پردہ فرض کر رہا ہے، اور یہ میں بولا اچھے پیر صاحب ہے پہنچے ہوئے کہ عورتوں کے بھی ہاتھ میں لے رہے تو ان پہ پردہ ابھی تک فرض نہیں ہوا۔ تو ہمارے زمانے میں ایسے بھی پیر ہے، یاد رکھو یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ امت کو گمراہ کرنے والے اس زمانے کے دجال ہے۔ یہ امت نے ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پیر وہ ہوتا ہے، ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقوی اور للہیت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پورے ولیوں کی لسٹ سنایا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی تھے، حکیم الامت، جنہوں نے 1200 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 1200، اردو میں بھی لکھی، فارسی میں بھی لکھی، عربی میں بھی لکھی۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ولی ان کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 700 ایکڑ زمین امت کے لیے قربان کر دی، ولی ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی امت کے لیے لگا دی اور 50 سال تک بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک۔ ولی ایسے بنتے ہیں۔ اور لکھا خود کے بارے میں ان کی آپ بیتی کے اندر کہ بولے میں نے کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہیں سنا رہے، حدیث تو چھوڑو، فارسی اول سے میرا معمول تھا کہ کوئی بھی سبق میں نے بغیر وضو کے نہیں سنا، نورانی قاعدے سے۔ اور میری ترتیب تھی کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تو میرے بازو میں ایک ساتھی تھا، میں اس کو اشارہ کر دیتا تو وہ استاد سے ایک سوال پوچھ لیتا، تو وہ استاد سے جب تک بات چیت کرتے رہتا اور میں جا کے وضو کر کے آ جاتا تو میرے سبق کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ترتیب تھی ان کی، تاکہ سبق کا بھی نقصان نہ ہو اور وضو بھی جو ہے وہ مکمل طریقے سے رہے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں نے زندگیاں گزاری۔ ان کے تقوی، ان کے للہیت کا کیا ہم اندازہ لگائیں گے؟ کتابیں اٹھا کر دیکھو تقوی ان لوگوں کا کیسا تھا۔ تو کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان کے دادا جب پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں بہنیں جو تھی گھر میں، ان کا تقوی دیکھو کہ جب ان کا دودھ چھوٹا تھا اس وقت تک وہ 100 پارے کے حافظ ہو چکے تھے۔ 100 پارے کے حافظ۔ ہمارے بچوں کا نورانی قاعدہ 10-10 سال کی عمر تک ختم نہیں ہوتا، اور یہاں جب دودھ چھوٹا تھا اس وقت تک 100 پارے کے حافظ ہو چکے تھے۔ اور وہ ماں بہنیں کیسی تھیں؟ ان میں کمپٹیشن چلتا تھا قرآن کو پڑھنے کو لے کر۔ کسے پڑھنے کو لے کر؟ قرآن کو۔ اگر کوئی گھر کی مستورات کہتی کہ آج میں نے 10 پارے پڑھے ہیں تو دوسری کہتی کہ نہیں میں نے تو آج 15 پارے پڑھے ہیں۔ کھانا پکاتے پکاتے بھی وہ ماں بہنیں جو ہے ہاتھ میں قرآن کا پارا لے کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس لیے ان کی نسلوں سے شیخ زکریا، پھر ان کے بعد دیکھو آج تک کی نسلیں دیکھو، مولانا سعد صاحب تک کی کیسے اللہ نے، مولانا سعد صاحب ان کے نواسے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ نے ایسی اولادیں دی، پھر ان کو ایسے دیندار ان کے نسلوں سے بچے پیدا ہوئے جو پوری دنیا کے دین کا کام سنبھال رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ پیر ہے ہمارے جن کی ماں بہنوں کے سیریلوں کا ٹائمنگ پورا فکس ہے، ہاں 7 بجے سے یہ، 7:30 سے یہ، 8 بجے سے یہ، اور ان میں سیریلوں کو لے کر کمپٹیشن چلتا ہے۔ یہ بولتی تو نے آج کا ایپیسوڈ نہیں دیکھی؟ ارے تو کیا کر رہی تھی پھر تو؟ اتنا خیر کا کام، اتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئی پھر تو
ارے 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 آج کی پوری برکت تیری رہ گئی، اب یہ ماں بہنوں کی نسلوں سے جو اولادیں تعلیم پائیں گی، تربیت پائیں گی، وہ کیا کریں گی؟ بولو مجھے آپ۔ تو یہ اللہ والے ایسے تھے، اور ہمارے زمانے میں جن کو دنیا پیر سمجھتی ہے، یاد رکھو کسی کو بھی پیر مت سمجھو، جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے وہ وقت کا پیر ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ ہے وہ پیر ہے، جس کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہے، جس کے چہرے پہ سنت، جس کے پورے جو سنتوں کے اوپر چلنے والا، ایسے لوگوں کو جو ہے یہ لوگ پیری کے لائق ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں اخلاق ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کردار ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ اللہ والے جو ہوا کرتے تھے، لوگ دنیا بھر سے ان کے پاس آتے تھے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ اور یہ جو دوسرے ٹائپ کے پیر لوگ ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ان کا لنگر کھانے کے لیے، ہاں ان کے پاس جاتے ہیں بچوں کے بال منڈانے کے لیے، ان کے پاس جاتے ہیں منت ماننے کے لیے، ان کے پاس جاتے ہیں عورتوں کے گلے میں دھاگے اور ڈورے باندھ کے لانے کے واسطے میں، اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ والوں کے پاس میں لوگ تعویذ لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، دعا پھوکی کے واسطے میں نہیں جاتے تھے، ان کا لنگر کھانے کے واسطے میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے نفس کو لے کر جاتے تھے کہ بھائی میں بہت بگڑا ہوا آدمی ہوں، بہت گنہگار ہوں، میری تربیت کرو۔ تو اللہ ان کو ویسی فراست، ویسی حکمت عطا فرماتا تھا، وہ ایک نظر میں پہچان لیتے تھے کہ بھائی یہ پیشنٹ ہے، اس کو کس طریقے کا ٹریٹمنٹ لگنے والا ہے، وہ حساب سے پھر اس کی اصلاح کرتے تھے۔ جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے واقعہ سنایا کہ بخارا کو جب وہ طالب علم پہنچے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، تو پہلے انہوں نے پورا گوبر اٹھانے لگائے، کیوں؟ تاکہ نفس کے اندر جو بادشاہیت کا، جو نوابیت کا بخار بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے نکل کے باہر آ جائے، اور وہ نکلنے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعلیم کی، پھر تربیت کی، پھر اصلاح کی، پھر ان کو خلافت عطا کی، اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ میں وہاں سے روانہ کیا۔